نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ضائع ہو جائے گا اگر آپ نے مقصد کا تعین کیے بغیر یا مقصد کو جانے بغیر یہ سارے کام کیے نا، تو وہ یہ سارے کام فضول ہیں، کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمیں دین اسلام کی کوئی ضرورت ہے؟ دیکھیں، بالکل نہیں ہے ہمیں ضرورت۔ آپ مجھے اپنی زندگی کا وہ لمحہ، وہ دن، وہ سال، وہ مہینہ نہیں بتا سکتے، چاہے آپ کی جتنی بھی عمر ہو۔ کیا آپ نے اس سوال پر غور کیا ہو کہ مجھے دین اسلام کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں دین کی کوئی ضرورت ہے نہیں حقیقی طور پہ۔ دیکھیں، زندگی ایک سفر ہے اور اس سفر کے لیے ہم نے منزل کا انتخاب کر لیا ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ دنیا میں کامیابی اور دنیا میں اصل کامیابی یہ ہے کہ دنیا میں آپ ایک اچھی زندگی گزاریں۔ آئیڈیل لائف ایک لفظ ہے، عام طور پہ ہم سنتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں۔ آئیڈیل لائف ہماری دنیا، یعنی ہماری نظر میں کیا ہے؟ دنیا اچھی ہو، بہت پیسہ ہو اور رہنا اچھا ہو، کھانا پینا اچھا ہو، اور بس بیوی کو، لڑکی کو شوہر اچھا مل جائے، شوہر کو بیوی اچھی مل جائے، اور پھر یہ لیوش سٹائل، یہ آئیڈیل لائف ہے ہمارے لیے۔ تو اگر ذہنیت یہی ہے کہ دنیا کی زندگی حقیقت ہے اور یہاں یہی کامیابی ہے، اور ہماری ذہنیت تو یہی ہے آج کل، تو پھر دین اسلام کی ہمیں کوئی ضرورت رہتی نہیں ہے۔ اور دیکھیں، یہ ایک بات ایسی ہے کہ یعنی یہ جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ دین اسلام کی کوئی ضرورت، تو یہ صدیاں ہو گئیں کہ دین کی ضرورت کو نہ ہم سمجھے ہیں، نہ محسوس کیا ہے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں۔ دین کو ہم سننا بھی نہیں چاہتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین بیان بھی نہیں ہو رہا حقیقت میں کہ دین کیا ہے۔ ہم نے نماز روزے کو دین سمجھ لیا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، نماز روزہ دین کا ایک حصہ تو ہے، لیکن یہ پورا دین نہیں ہے۔ دیکھیں، ہر کام کے لیے ایک مقصد کا تعین ہونا چاہیے۔ دین ایک مکمل پریکٹس ہے۔ اگر آپ کی نظر میں اس کا مقصد نہ ہو تو آپ دین کی پریکٹس کر نہیں سکتے۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے آج کے مسلمان کا کہ یہ دین اسلام کو سمجھنا بھی نہیں چاہتا۔ وہ سنی سنائی پڑی پڑی باتیں ہیں۔ ہمارے لیے دین پر سوچنا سمجھنا غیر اہم ہے۔ ہاں، دنیا کی کوئی بھی بات ہو، آپ کی دلچسپی ہو، تو پھر آپ اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ بہت سی خواتین جو ہیں کھانے پکانے کی ترکیبوں کی شوقین ہوتی ہیں، اور آپ دیکھ لیں یہ ترکیبیں جو ہوتی ہیں کھانے پکانے کی بعض اوقات ملینز میں ہوتی ہیں۔ یہ یوٹیوبر جو ہیں، آپ ان کو دیکھیں، اور پوری جائیدادیں انہوں نے بنا لی ہیں اس کی آمدنی سے، کیونکہ ان کو دیکھا جاتا ہے اور ضرورت محسوس کی جاتی ہے اور فالو کیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی یعنی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دین اسلام، اگر آپ سوچنا سمجھنا نہیں چاہتے دین کو، تو پھر آپ کو یہ جو پریکٹس آپ کر رہے ہیں، گرمیوں میں روزے رکھ رہے ہیں، 5 وقت نمازیں پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور پیسے دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں جو آپ پہ بوجھ بن جاتا ہے بعض اوقات، یا آپ حج پہ جا رہے ہیں اور
لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس پیسے ہیں، حج بھی نہیں کر رہا، تو آپ مجبوراً پھر چلے جاتے ہیں، وہاں سے تنگ ہو کے آ جاتے ہیں آپ، یا سیر سپاٹا ہو جاتا ہے۔ ہم اس وقت جو بھی پریکٹس کر رہے ہیں یہ لا حاصل ہے، اور وہ سفر جتنا بھی طویل ہو، دنیا میں کوئی بھی سفر جس کی کوئی منزل نہ ہو اور آپ سفر کریں تو لا حاصل ہوتا ہے وہ، کیونکہ آپ، یہ ایک عام سادہ سی بات ہے۔ میں اس سے پہلے جو نشست تھی اس میں آپ کو کچن کی مثال دیتا ہوں، دے دی ہے میں نے، کہ کچن میں جانے سے پہلے آپ ایک ذہن بنائیں کہ بنانا کیا ہے، اس کے بعد آپ جائیں تو پھر کچھ ہوگا، ورنہ تو وہی ہوگا کہ آپ کچھ بنائیں گے لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح زندگی بے مقصد ہم گزار رہے ہیں۔ بے مقصد اصل میں یہ میں الفاظ تو کہہ دیے ہیں، لیکن انسان کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کرتا، اور انسان ایسا ہے کہ یہ فضول کام کرنا بھی نہیں چاہتا، انسان فضول کام کرنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ ایک مطلب جملہ آپ نوٹ کر لیں۔ کبھی رات کو جب آپ سو رہے ہوں، لوگ سو رہے ہوں، رات کے 3 بجے ہوں، تو اچانک نیند سے اٹھ کے آپ صحن میں دوڑنا نہیں شروع کرتے، اور اگر آپ کر دیں اور لوگ آپ کو دیکھ لیں پھر لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے، رات کو 3 بجے اٹھ کے ادھر ادھر چکر لگا رہا ہے جلدی جلدی۔ تو کوئی بھی کام ہم بے مقصد نہیں کرتے۔ ایون یہ کہ ہمارے جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، 3 سال کے ہیں، 2 سال کے ہیں، وہ بھی ان کی ایک دھن ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، اچھا ہو برا ہو جو بھی ہو۔ اسی طرح انسان بغیر یقین کے زندگی گزار ہی نہیں سکتا، بغیر مقصد کے کوئی کام وہ کر بھی نہیں سکتا، اچھا ہو یا برا، گناہ ثواب کی میں بات نہیں کر رہا۔ اچھا، اب ہمارا مقصد منزل ہو گئی ہے دنیا، اور دنیا مزے کرو، مزے اٹھاؤ، عیش کرو، لوش زندگی، اور آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں ہم اسی کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور یہی ہمارا مدعا زندگی ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں دین اسلام کی کوئی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ ہم نے ایک مقصد بنا لیا ہے آلریڈی زندگی کا، اور وہ دنیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خطا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی انسان کی حقیقی زندگی کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا۔ اس وقت زمین میں فساد برپا ہے، اور اللہ سے کٹ کر لوگ جی رہے ہیں۔ مختصر اگر میں بات کروں، اللہ سے، اللہ کے رسول سے کوئی رابطہ، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے۔ اللہ کی ہدایت کو ہم نے فراموش کر دیا ہے جو کہ قرآن ہے، نبی کے طریقے ہمارے لیے غیر اہم ہیں، بس اور کیا رہ گیا؟ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، اس کو اگر آپ فراموش کر دیں تو اب تو گمراہ ہو گئے، حدیث کا مضمون ہے، اور اس کو اگر آپ نے قبول کر لیا تو آپ راستہ پا گئے۔ لیکن اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، جب تک آپ نے زندگی کے مقصد کو جانا نہیں ہے تو دین تو ہمیں اس مقصد کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر آپ کا زندگی گزارنے کا مقصد دنیا ہے تو پھر آپ کو دین اسلام میں کوئی دلچسپی رہے گی نہیں۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، دیکھیں دین کا تعلق انسان سے ہے، اور انسان کا ایک مقصود حیات ہے، زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ انسان خود نہیں جانتا، وہ اسے اللہ سے پوچھنا ہوگا۔ اگر یہ مقصد کو جانے بغیر کچھ نیک کام کرنا چاہتا ہے تو یہ فضول کام کر رہا ہے۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، لیکن اگر آپ اپنے آپ ہی سے غافل ہیں تو آپ کا کوئی کام نیکی میں شمار نہیں ہوگا، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔
اور زندگی گزارنے کے لیے ایک مقصد کا تعین ہونا چاہیے، اور وہ مقصد وہ ہونا چاہیے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں یہ کائنات بنائی ہے، پھر اس میں ہمیں بھجوایا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے۔ جب تک آپ نے اس مقصد کو جانا نہیں ہے تو آپ کے لیے دین کی ہر چیز فضول ہے۔ اگر آپ کرتی بھی ہیں تو وہ ایک فضول پریکٹس ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ضائع ہو جائے گا اگر آپ نے مقصد کا تعین کیے بغیر یا مقصد کو جانے بغیر یہ سارے کام کیے نا، تو وہ یہ سارے کام فضول ہیں، کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم